مدد کن یا معین الدین چشتی قادری ابن علی یا غوث اعظم زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ کروں تیرے نام پہ جان فدا اللہ بس ایک جان تو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروں دو جہاں نہیں جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا گمان ہو کوشش کرے اتنی آواز کے ساتھ رسول و آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں پڑھیں بآواز سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین کرام، ہمیں اور آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ آج کی اس عظیم الشان محفل کے دولہا ہم سب کے دلوں کے قرار، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے مرشد کریم کی یادگار حضرت علامہ مولانا مفتی الشاہ اسجد رضا خان داماد اللہ علینا انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد ممبر شریف کو رونق بخشیں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر خدمت ہوں۔ جہاں تک مجھے علم ہے یہ عظیم الشان محفل جشن عید میلاد النبی کے نام سے حاجی صاحب کے غالب وصال ثواب کے لیے سجائی گئی ہے۔ اللہ رب العزت حاجی صاحب کی قبر پر اپنی رحمت و غفران کی بارش فرمائے اور ان کے فرزند ارجمند کو مولا کریم دونوں جہان کی نعمت برکت عطا فرمائے۔ ممبر شریف پر علماء کرام کی نورانی جماعت موجود ہے اور میری خوش نصیبی ہے کہ آج اس محفل میں سادات کرام بھی جلوگر ہے۔ یہ وہ بابرکت شخصیات ہیں جن کے بارے میں ہمیں ہمارے امام نے ادب کرنا کچھ اس طرح سکھایا، جب بولے تو یوں بولے کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول پانے میری سرکار ہوگی۔ اور جب تعارف کرایا تو بڑے پیارے انداز میں کہنے لگے تیری نسل پاک میں ہے۔ اللہ سلامت رکھے، جو بول گئے اعلیٰ حضرت کے صدقے میں اللہ اسی سال مصطفیٰ کا مدینہ دکھاتا ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے، یہ ادھر والے رضوی ہیں ادھر والے بھی ہیں نا، اللہ سلامت رکھے۔ بھائی اگر لنگر کے سہارے بیٹھے ہو تو چپ رہنا، اور اگر حوض کوثر کے سہارے بیٹھے ہو تو پھر بولنا پڑے گا۔ اللہ سلامت رکھے۔ ہمارے جو بھائی کھڑے ہیں نا ان سے میری گزارش ہے، میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں اللہ کرے تم پورا جلسہ کھڑے ہو کے سنو۔ ہاں دعا ہے، پورا جلسہ آپ کھڑے ہو کے سنیں۔ جب گھر جانا نا تو اتنی سی بات اس فقیر کی مانگ لینا، جا کے ماں کے قدم چومنا اور کہنا ماں ہزاروں لوگوں نے بیٹھ کے حضور کا ذکر سنا تھا مگر تیرے دودھ کا کمال ہے میں نے پورا جلسہ کھڑے ہو کے سنا۔ تعجب کی بات ہے کہ جو کھڑے لوگ ہیں ان کے لیے بات کہی گئی، بیٹھے لوگوں نے سبحان اللہ کہہ دیا۔ خیر کوئی بات نہیں ہے، جو کھڑے ہیں وہ بھی ہمارے خاندان کے لوگ ہیں اور جو بیٹھے وہ بھی ہمارے خاندان کے لوگ ہیں، جس کو جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جائیں گے۔ انشاءاللہ آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے اس چہرے کی زیارت کریں گے جن سے ملاقات کے لیے لوگوں کی جوتیاں کھس جاتی ہیں لیکن آسانی سے ملاقاتیں نہیں ہوتی ہیں۔ اس ذات سے آپ ملاقات کرنے والے ہیں، اور میری کوشش یہ رہے کہ مناج بھائی اللہ کرے یہ سفر یہاں سے شروع ہو اور محفل مصطفیٰ کے مدینے کو جائے۔
سارے لوگ تیار ہیں نا چلنے کے لیے؟ اللہ سلامت رکھے، سبحان اللہ۔ دیکھو میں یہ نہیں کہوں گا کہ جو ہاتھ اٹھا دے گا اس کے ہاتھ کو فالج نہیں ہوگا، میں یہ بات نہیں کہوں گا۔ اور وہ ایک شاعر صاحب نظامت کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے وہ آئیں گے مدینے سے، تو گھر سے چل کے آ۔ میری بات سمجھ میں نہیں آتی، ہم حضور پہ لازم کر دیتے ہیں۔ حضور مالک ہے، اگر چاہے تو آئیں گے اور اگر نہ چاہے تو بولے، نہ چاہے تو سارے بولیں گے، تب بات آگے بڑھے گی۔ یوں سمجھے سبق پڑھا رہا ہوں میں، تقریر تو انشاءاللہ آپ کو خطیبوں کی سننی ہے، میری تو چند باتیں سننے آپ، بس چند باتیں۔ حضور چاہے تب، حضور چاہے تب، ابھی نہیں بولے، جو کھا کے آئے کم سے کم اس کا حق ادا کرو۔ سبحان اللہ۔ دن بھر میں بہت کھایا، لیکن جو ابھی ابھی شام میں کھایا صرف اس کا حق ادا کرنا ہے۔ حضور چاہے تو اور نہ چاہے تو نہیں آئیں گے، ان کی اپنی مرضی ہے، لیکن خدا کی قسم جب وہ آتے ہیں نا تو پھر موسم بھی بدل جاتے ہیں۔ موسم کیسے بدلتے؟ میرے امام نے کہا ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے۔ پوچھو امام بوسیری سے، وہ آئے تھے تو گلیاں کیسی مہکی تھی؟ پوچھو نا میرے امام سے، ایک سید کے بدن سے مصطفیٰ کی خوشبو کیسے سونگی تھی؟ تم نے سمجھا کیا میرے مصطفیٰ کو؟ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ حضور کے اندر عیب نکالنے کی باتیں، خدا کی قسم میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، پوری کائنات اکٹھی ہو جائے اور میرے حضور کی زندگی کے ایک لمحے کو تلاش کرے، پوری زندگی کے اندر نقص کے نام پر ایک بال برابر گوشت نہیں ملے گا، اور مل بھی کیسے سکتا ہے؟ خدا نے محبوب کو بنایا ہی بے مثل و بے مثال، بے مثل و بے مثال ہے۔ تبھی تو میرے امام نے کہا بڑے پیارے انداز میں، لم یاتی نظیر و کفی نظری، لم یاتی نظیر و کفی نظری، مثلے تو نشد پیدا جانا۔ ابھی زاہد رضا صاحب نے میں تو گزارش کروں گا ایسے ممبروں پہ ناپاک نام نہ لکھے جایا کرے۔ ہاں بات ہو نا پھر حضور کی، تو این ناپاکوں کا ذکر کرنے سے محفل کی نا برکتیں تھوڑا سا ایسا لگتا ہے جیسے لوٹ گئی۔ مگر جب تک اندھیرے کا ذکر اجالے کے سامنے نہ ہو، میں سمجھتا ہوں کہ اجالے کی قدر سمجھ میں نہیں آتی۔ ہاں مگر سنیں میری بات، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لم یاتی نظیر و کفی نظری، مثلے تو نشد پیدا جانا، جب راج بتاج ترے سر سو، ہے تجھ کو شہے، سارے بولیں ہے تجھ کو شہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت مولانا الحاج نصیر الدین صاحب قبلہ، فیضان حضور حافظ ملت، یادگار حضور حافظ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہلو، آپ تمام حضرات اپنی جگہ پر تشریف رکھیں۔ برائے مہربانی اس گیلری کو چھوڑ دیجیے، آپ لوگ، آپ حضرات اس گیلری سے ہٹ جائیے پلیز، برائے مہربانی۔ اور ہمارے بہت دور دراز سے علماء کرام مفتیان دین آئے ہیں، آپ حضرات ایسی دیوانگی کا ثبوت دیجیے کہ حضرت جہاں بھی جائیں تو کہیں کہ پیڑھن میں بہت زیادہ ڈسپلن ہے، وہاں کسی کو کہنا نہیں پڑتا ہے، اس لیے ہمارے مہمانوں کا ہم سب کو بہت ہی دیوانگی کے ساتھ استقبال کرنی ہے۔ بیٹھ جائیں، اللہ سلامت رکھے۔ ذرا سارے کہہ دیں یا رسول اللہ، سارے نہیں بولے، میں ایک بات اکثر کہتا ہوں، جب بھی حضور پہ درود کا معاملہ ہو تو یہ دباؤ نہیں دینا پڑے کہ بھائی زور سے، جب حضور کو پکارنے کی بات ہونا تب بھی دل سے پکارا کریں، دل سے پکارا کریں۔ بس کریں بھائی، بس کریں، آپ تشریف رکھیں۔ جب حضور پہ درود کا معاملہ ہو تب بھی دل سے پکارا کریں۔
جب حضور کو پکارنے کا معاملہ ہوا تب بھی دل سے پکارا کریں، اس لیے کہ اللہ کو سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو وہ کوئی جو آہ کرے دل سے، اتنا بھی تو وہ کوئی جو آہ کرے دل سے۔ آج امت کے حالات میں گفتگی ہے، اللہ تعالیٰ محبوب کی امت پہ کرم فرمائے۔ اور سنیوں سے صرف اتنی گزارش ہے، حضور کا دامن مضبوطی سے تھامو، مضبوطی سے تھامو۔ کہیں نہ کہیں ہم نے کوئی نہ کوئی غلطی کی ہے، ہم نے کوئی نہ کوئی غلط قدم اٹھایا جس کی آج ہمیں سزا ملی ہے، آج تکلیف ہوتی ہے۔ اتنا بڑا مجمع میری نگاہوں کے سامنے، مگر میں جتنے بیٹھے سب کا دعویٰ ہے ہم حضور سے عشق کریں، لیکن میں نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں کوئی ایسا نہ ہو جس کو اپنے بھائی سے اختلاف نہ ہو۔ ایک نہ ایک ضرور ایسا ہوگا جو رشتے بگاڑ کے بھی آیا ہوگا، اپنوں سے ناراض بھی ہوگا، تکلیف ہوتی ہے۔ ممبر شریف پر بڑے ذمہ دار علماء کرام ہیں، میں ان کے قدموں کی خاک کو سر کا تاج بنا کر کچھ ضروری باتیں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ انداز بیان میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے اتنے دل میں میری بات، سنیں ذرا غور سے۔ کئی جگہ کی اس طرح کی کچھ دن پہلے کی خبریں موصول ہوئی کہ مسلمان کے پیچھے پڑا ہے، کسی میں اوقات نہیں جو ہماری کچھ بگاڑ سکے، ہم ہی اپنے آپ کو نقصان دینے کے لگے۔ ہم لوگ دل کے بھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ آپ اٹھاؤ ذرا تاریخ، کتنے مسلم ایسے جو مسلمانوں کو جھوٹ بول بول کے کوٹ اور کچہریوں میں پھنسانے میں لگے، اس کے بعد کہتے ہیں غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، حضور کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ تجھے پتا میرے نبی نے کیا فرمایا؟ منبر پہ حضور جلوہ کر کے اور فرمایا، لوگوں جو ایسا شخص میری محفل میں بیٹھا ہے جس سے اسے اپنا ناراض ہے، تو حضور نے فرمایا پھر محمد کہتا ہے کہ وہ میری محفل سے اٹھ کے چلا جائے۔ سنے ہم نے کتنا دامن پکڑا ہے، حضور نے فرمایا وہ میری محفل سے اٹھ جائے۔ ہم نے کتنا مانا حضور کو؟ سچ یہ ہے کہ جیسا ماننا تھا ہم مان نہیں پاتے، جتنا ہمیں حضور کو چاہنا تھا ہم نے چاہا ہی نہیں۔ خدا کی قسم اگر ہم نے چاہا ہوتا نا تو پھر وہ دن دور نہیں تھا کہ گردن میں ہاتھ ڈالے ان ماہو نجوم نے گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی۔ آج رسوا ہو رہے ہم، ذلیل ہو رہے ہیں، ہمارے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ہماری اپنی تنہائی آپ دیکھیں، کوئی گھر ایسا نہیں جس میں اختلاف کی آگ نہ ہو، کوئی رشتہ ایسا نہیں جس میں ایک دوسرے کی مخالفت نہ ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرت مولانا نور العین نورانی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آج کوئی رشتہ ہی ایسا نہیں، اللہ سلامت رکھے۔ آج اس محفل سے اٹھ کے جاؤ تو کوشش کرنا سب سے پہلے اپنے روٹھے بھائی کو منائیں، بولو انشاءاللہ اپنے روٹھے بھائی کو منائیں گے۔ اختلاف کس بات کا ہے؟ کہیں پہ ایسا ہوتا باپ نے بیٹے کے خلاف کیس کیا، کیوں بھائی؟ کہ میرے باپ نے انصاف نہیں کیا، کس چیز میں؟ کہ زمین پوری نہیں تھی۔ بڑے بھائی کو 3 بھی سزا دے دی، چھوٹے کو 5 سزا دے دی، اور انہی چیزوں کو لے کر کے آپ کی اختلافات اتنے۔ اور کبھی کورٹ کچہری کے جا کر کے چکر لگایا کرو، کورٹوں میں جا کے دیکھو مسلمانوں کی کثرت ہے، جیلوں میں جا کے دیکھو مسلمانوں کی کثرت ہے، ہاسپٹل میں جا کے دیکھو مسلمانوں کی کثرت ہے، تھانوں میں جا کے دیکھو مسلمانوں کی کثرت ہے۔ اور یہ امت تو وہ امت تھی، خدا کی قسم یہ دور کے رشتے اس طرح نہیں نبھاتی تھی کہ یہ میرا خون کا رشتہ ہے تب اس کا ساتھ نبھایا جائے گا۔ ہمیں تو حضور نے کلمے کی رسی عطا کی تھی، ہم تو یہ دیکھا کرتے تھے جو مصطفیٰ کا ہوتا تھا وہ ہمارا ہوتا تھا، جو حضور کا ہوتا تھا وہ ہمارا ہوتا تھا، جو حضور کا نہیں ہوتا تھا وہ ہمارا نہیں ہوتا تھا۔ مجھے پتا تو صحیح امت کو کس کی نظر لگی ہے، بھائی بھائی کا گریبان پکڑ رہا ہے، تجھے کس نے بہکا دیا ہے، باپ بیٹے کا گریبان پکڑ رہا ہے، تجھے کس نے بہکایا ہے۔ جس دن میرے نبی نے کہا تھا جس کو اپنے سے کوئی ناراض ہو وہ میری محفل سے اٹھ کے چلا جائے، ایک نوجوان اٹھا آنسو لے کے گیا میرے خالہ کی چوکھٹ پر، اللہ اکبر، سچ بات کی زندگی ہے میرے حضور کی۔ خالہ کے دروازے پہ جا کے کہنے لگا خالہ مجھے معاف کر دے۔ خالہ نے کہا پتا تو صحیح کئی دن ناراض ہوئے ہو گئے، آج اچانک کیسے آ گیا؟ اس نے کہا تھا خالہ میرا
محبوب کہتا ہے جس سے کسی کا اپنا ناراض ہوگا وہ میری محفل میں نہ بیٹھے گا، میرا محبوب تبھی راضی ہوگا جب تو راضی ہو جائے گی۔ خالہ بھی مان نہیں رہی ہے، خالہ نے کہا تھا بتا تو صحیح کون ہے تیرا محبوب، تو اس نے کہا تھا خالہ جس سے تو نفرت کہتی ہے وہی میرا محبوب ہے، جس کے تو چہرے سے بچتی ہے میں نے اسی کو دل دے دیا ہے، اور اسی نے کہا ہے جس کے اپنے ناراضی ہوں گے، جس کے اپنے ناراض ہوں گے اس سے محمد بھی راضی نہیں ہے، پہلے تو راضی ہو جاؤ تب وہ راضی ہوگی۔ اللہ اکبر، میرے نبی کے فرمان کا آپ دیکھو تو صحیح اثر، جیسی خالہ نے اتنا سنا ہے بھتیجے پانچ کے بعد یہاں لگی ہوگی، وہاں لے کے چل کر جہاں مدینے والا جلوہ گر ہے، جہاں مینا کا لال جلوہ گر ہے، بھانجے نے خالہ کا ہاتھ پکڑا ہے، آیا حضور کی چوکھٹ پر، میرے نبی کے سامنے خالہ بھانجے کھڑے ہیں، حضور اپنی جگہ چھوڑ کر کے دروازے پہ آئے، فرمایا خاتون بتا تو صحیح کیسے آنا ہوا ہے، خاتون کی آنکھ میں آنسو ہے، کہتی یا رسول اللہ بتائیے تو صحیح کیا جو یہ کہہ رہا ہے سچ ہے، کہ اس نے کیا کہا، کہ اس نے یہ کہا ہے جس سے اپنے ناراض ہوں گے اس سے آپ بھی ناراض رہیں گے۔ میرے نبی نے کہا کہ میرا ہی قول ہے، خاتون کی چیخ نکلی کہنے لگی یا رسول اللہ اب اس سے بات بعد میں ہوگی، پہلے ہاتھ بڑھائیے، کلمہ پڑھائیے، اپنا بنائیے۔ آقا فرماتے ہیں اتنی جلدی کیسے اثر ہوا، خاتون نے کہا تھا محبوب سمجھ میں آ گیا وہ جو غیروں کو روٹنے نہیں دیتا وہ اپنوں کو ناراض کیسے ہونے دیتے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، تم نے اپنی تاریخ بلا دی۔ اللہ اکبر، حضور سے عشق کا معیار کیا ہے تمہیں بتاؤ، بلا وجہ میں نہیں کہتے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت لاکھوں سلام۔ اور کسی کا کلیجہ پھٹے تو پھٹ جائے، کسی کو ڈائریا ہوتا تو ہو جائے، میں سچ کہوں گا کل بھی ہماری قیادت شہر بریلی نے کی تھی، آج بھی ہماری قیادت شہر بریلی نے کی ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک ہماری قیادت شہر بریلی سے ہوتی رہے۔ ہاں وہ سنیں جو یہ کہتے اعلیٰ حضرت نے کفر و شرک کی مشین لگا رکھی، نہیں خدا کی قسم ان کے بیٹے نے لاکھوں لوگوں کا ایمان بچایا، اس کے گواہ ہے علماء۔ جب شدی کی تحریک زوروں پر تھی تب بچانے کے لیے امام احمد رضا کا بیٹا آیا تھا، ایٹا اٹاوا ہاتھرس ان ضلعوں کے آپ نے پیدل سفر کیے، آج تکلیف ہوتی ہے۔ مجھے نسب سے مطلب نہیں، حسب سے نہیں، لیکن کان کھول کے دنیا سن لے، نسب کوئی بھی ہو اگر احمد رضا کا نہیں ہو سکتا تو وہ ہمارا نہیں ہو سکتا۔ ہاں ابھی ایک جگہ پہ اللہ معاف کرے میں گفتگو کر رہا تھا تو اس سے تاج الشریعہ ان لوگوں نے کانفرنس کا نام رکھا تھا، تو ایک صاحب آ کے کہنے لگے نمبر پیر صاحب تھے، کہنے لگے وہ یہ تم کیا کر رہے؟ میں غلط نہیں کہتا ہوں، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، ابھی آنکھیں نہیں کھلی ہیں، ابھی حسد کی آنکھ ٹھنڈی نہیں ہوئی ہے۔ کہہ رہے تم کیا کر رہے ہو یہ؟ میں نے کہا جو کرنا چاہیے وہی کر رہا ہوں۔ کہنے لگے اللہ رسول کی باتیں بتا، میں نے کہا یہاں بھجن پڑھنے نہیں آیا، ہم نے اتنا سنا ہے خدا کی قسم جب ہم رضا رضا کرتے ہیں تو مصطفیٰ کے گنبد سے ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی، لیجے پھٹتے ہیں تمہارے، اور نام تاج الشریعہ کانفرنس مخالفت تاج الشریعہ کی، شرم نہیں آتی؟ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں خدا کی قسم اگر امام احمد رضا نہ ہوتے نا آج تیرے باپ کی مزار کو کوئی ایک اگربتی جلانے والا نہیں ہوتا، بے شک سبحان اللہ نہیں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت اگربتیوں سے پیر نہیں ہوئے، چادریں بیچ کے پیر نہیں ہوئے، سنیں اعلیٰ حضرت نے بیٹھ کر کے گلاب کی تجارت نہیں کی، ان کے باپ بھی امیر تھے، ان کے دادا بھی زمیندار تھے، ان کے پردادا بھی زمیندار تھے، خدا کی قسم کئی پشتیں بیت گئی، آج بھی ان کی چوکھٹ پہ چلا جا، جتنا تو زمانے سے مانگ کے لاتا ہے اتنا آج بھی میری چوکھٹ مسجد کی چوکھٹ سے لٹا دیا جاتا ہے۔ ہاں شرم نہیں آتی؟ کھائیں اعلیٰ حضرت کا چن بھی اعلیٰ حضرت سے، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے اونچے، منکر عجب کھانے گرانے والے۔
اور شرم آنی چاہیے. اللہ اکبر. امام احمد رضا کا کردار آپ دیکھیں. میں کہتا ہوں کل بھی ہماری قیادت شہر بریلی سے ہوئی, آج بھی ہماری قیادت شہر بریلی سے ہو رہی ہے. ہاں, اور یہ جنہیں قلم چلانے کی بیماری ہے سوشل میڈیا پہ, وہ کان کھول کر کے سن لیں. جس کے جی میں آتا قلم اٹھا کے لکھ دیتا ہے کہ صاحب یہ پیر کیا کر رہے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں, امت چل رہی ہے, فلاں کیا کر رہا ہے. اور تو بتا تو نے سوشل میڈیا پہ قلم چلانے کے علاوہ کیا کیا ہے, تو نے کیا کیا ہے. خدا کی قسم اٹھا, اسی بریلی کی تاریخ اٹھا. جب مدرسوں کے اندر وہ گیان نازل لازم کیا گیا تھا, ہر مدرسے میں راشٹر گان گایا جائے گا, یہ گایا جائے گا, وہ گایا جائے گا. لوگوں نے تیاریاں کی تھی, ویڈیو بنا کے بھیجی جائے گی ورنہ پکڑے جائیں گے. میں سلام کرتا ہوں قائد ملت کی ضرورت ہو, میں سلام کرتا ہوں شیر سنیت علامہ ارشد رضا کی ذات کو. جب سارے چپ تھے تب اختر رضا کے بیٹے نے اعلان کیا تھا مدارس تمہاری مرضی سے نہیں, مدارس مصطفیٰ جان رحمت کی مرضی سے چلائے گئے. تم نے 4 لکھنے کے علاوہ کیا کیا؟ جن کی تحریریں اچھی ہیں وہ ان کے پیچھے جو اسٹیجوں پہ ہیں, خدا کی قسم یہ پوچھ جو اسٹیجوں پہ رہتے ہیں یہ گولیوں کے بھی نشانے پہ رہتے ہیں, نظروں کے بھی نشانے پہ رہتے ہیں. لیکن خدا کی قسم فکر نہیں, جان تو جانی ہی ہے. اگر حضور کے نام پہ چلی جائے تو اس سے بہتر زندگی ہوگی. ہاں, شرم نہیں آتی؟ فلاں خان کا خاموش ہے, اسے بولنا چاہیے. سب تمہاری طرح بے وقوف ہو جائیں؟ بتائیے. ایک تدبیر بھی ایک چیز ہے, اور فیصلے عقل مندی سے کیے جاتے ہیں. مکی زندگی بھی حضور کے سامنے رکھو, مدنی زندگی بھی رکھو. سبحان اللہ. کیوں نہیں سیکھتے اس چیز سے؟ آج میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ ذمہ دار اسٹیج سے کہہ رہا ہوں, جو حالات کچھ شہروں کے ہیں, کچھ لوگوں نے بچوں کو ایسا کھڑا کیا کہ آج بچے گھر سے بے گھر ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں جو بچوں کو یہ کہہ کے روڈ پہ لائے کہ حضور کے نام پہ جان دینی ہے, آج وہ پرسان حال ہیں کہ مجھے بتائیں. کوئی مومن ایسا نہیں جو حضور کے نام پہ جان نہیں دے سکتا. ہر مومن یہ چاہتا ہے اگر جان حضور کے کام آ جائے پھر تو یہی کہیں گے جان دیتی ہوئی اسی کی تو تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. لیکن بے ترتیب نہیں, ترتیب کے ساتھ. ہاں, اور آج بھی ہماری نظریں اپنے مرکز پہ ٹکی ہیں, اور انشاءاللہ جس دن ہمارے قائد کا فیصلہ آئے گا دنیا دیکھے گی, دنیا دیکھے گی. وہاں فیصلے جب لیے جاتے ہیں تو پلٹنے والے نہیں. دنیا نے دیکھا تھا نسبندی کا معاملہ آیا, سرکار مفتی اعظم ہند اللہ اکبر تنہا ذات بظاہر دیکھنے میں کتنے کمزور تھے. پوچھو ان آنکھوں سے جنہوں نے مفتی اعظم کو دیکھا ہے, اللہ اکبر جلوے کیسے تھے. ان کا چہرہ دیکھو تو مفتی اعظم میں غوث اعظم نظر آیا کرتے تھے. بہت لوگوں نے نقل کی کہ نہیں نہیں مفتی اعظم غوث اعظم جیسے نہیں, میرے ابا غوث اعظم جیسے تھے. میں نے کہا سور بولنے سے نعرے نہیں لگوائے جاتے, بلکہ یہ عطا غوث اعظم کی ہے. جسے چاہیں گے وہی عطائے غوث اعظم بنے گا, عطائے مفتی اعظم بنے گا. ہاں, کمپلینٹ چھپائے گئے, اپنے اپنے نام کے نعرے لگوائے گئے. ہم چلے تو یہ نعرہ لگنا چاہیے, ہم چلے تو یہ نعرہ لگنا چاہیے. اصول جو منہ سے کہہ کے نعرے لگوائے جاتے ہیں وہ 3 دن چلتے ہیں, اور جو نعرے مدینے سے ملتے ہیں وہ قیامت تک چلا کرتے ہیں. اور سنیو, محتاج ہو کے مر جانا, بھکاری ہو کے مر جانا, اپاہج ہو کے مر جانا, لیکن بریلی کے گستاخ ہو کے مت مرنا. یہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں, بریلی کے گستاخ ہو کے مت مرنا. ہم نے مراد آباد میں ایسوں کے جنازے دیکھے جو اپنے دور میں کیسے کیسے تھے, لیکن جب مرے تو قبرستان نہیں, وہاں جگہ ملی جہاں جانوروں کا پیشاب اکٹھا ہوتا.
یہ مال ہے اعلیٰ حضرت کے باغی پہ. اور جانتے ہو مال کیوں ہے؟ ان کا رشتہ میرے غوث سے بڑا قریبی ہے. اور جب غوث پاک سے قریبی رشتہ ہے تو دنیا جانتی ہے ہما قہر ہے غوث کو تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہ بیمارا. میں سمجھتا تھا پورے مجمع سے آواز آئے گی، لیکن تمہاری مرضی. میں بھی جانتا ہوں جسے چاہا کر پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات. ہاں میں نہیں کہوں گا آپ بولیں، میں جانتا ہوں جلسہ بھی حضور کا ہے، محفل بھی حضور کی ہے، مہمان بھی حضور کی. اور ہم تو یہ کہہ کے ممبر پہ آتے ہیں کہ آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں. قائدانہ فکر دیکھ امام احمد رضا کے گھرانے کی. اللہ اکبر. جنگ آزادی ہوئی تو اپنے گھر کا مال جنگ آزادی میں لگانے والا اعلیٰ حضرت کا گھرانہ ہے. اعلیٰ حضرت کا گھرانہ جنگ آزادی میں مال لگانے والا اعلیٰ حضرت کا گھرانہ ہے. اللہ اکبر. دیکھو تو صحیح اتنے بڑے زمیندار جن کے بدائی اور رامپور تک میں زمیندارانہ ہو، ان پر کبھی زکات فرض نہیں ہوئی. مجھے بتا تو سکی. جس کے پاس ہزاروں بیگھے جنگل ہو، زکات فرض کیوں نہیں ہوئی؟ مجھے بتا کر دیتے نہیں تھے. زکات فرض ہی نہیں ہوئی. وجہ یہ تھی کہ جتنا آتا تھا راہ خدا میں لٹا دیا کر. آج دھندے کھول لیے. بیٹا لڑ رہا نہیں، ابا کے مزار کا مجاور میں بنوں گا، ابا کے مزار کا مجاور میں بنوں گا. اس میں آمدنی زیادہ ہے، مگر خدا کی قسم لوگ کہتے نہیں ہمیں اعلیٰ حضرت کے یہاں پہ نا شریعہ کے یہاں کوئی لنگر نہیں دکھا. میں نے کہا کون سا لنگر؟ فلاں پیر کیا دیکھو روز 100-150 آدمی کھانا کھاتے ہیں. میں نے کہا کبھی جامع الرضا جا کے دیکھ. جتنا اور خانقاہوں میں ہفتوں میں کھلایا جاتا ہے، اتنا جامع الرضا میں ایک دن میں لٹا دیا جاتا ہے. اب والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، ہدایت گور کو کیا ہے نظر، کیا دیکھے. اٹھاؤ تو تاریخ شہر بریلی کی، ان کی قیادت کی بات کرنے لگا ہوں. نسبندی کا فتویٰ سارے علماء جانتے ہیں، سب نے کہا تھا نسبندی جائز ہے. آخرکار بات آ گئی، لوگوں کو کہا کہ اس کو شائع کیا جائے تاکہ لوگ مان لیں، اور جب فتویٰ آئے گا مسلمانوں کے سامنے تو مان لیا جائے گا. کچھ عقل مندوں نے کہا سنو پوری دنیا فتویٰ دے دے تو کچھ نہیں ہوتا ہے. کہا پھر کمی کیا ہے؟ کہا بس ایک شخصیت کا فتویٰ لے دیا جائے. دنیا مصطفیٰ رضا مفتی اعظم کہتی ہے، اگر انہوں نے جائز کہہ دیا تو سارے فتوے ایک طرف، مصطفیٰ رضا کا فتویٰ ایک طرف. ایک فتویٰ زمانے کے لیے کافی ہوگا. آئے دنیا کے لوگ، یہ حکومت کے لوگ کا فتویٰ دیں آپ کی جواز کا. مفتی اعظم نے دیکھا، کہنے لگے سنو جس کو مصطفیٰ کی شریعت نے حرام کر دیا ہے، کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا اسے حلال کر سکے. جو حرام ہے حرام رہے گا، جو حلال ہے حلال رہے گا. جب آپ نے یہ کہہ کے پھینکا سوال، کہا کچھ عقل مندوں نے محترم حکومت سے ٹکرانا اچھا نہیں ہے. میرے مفتی اعظم کا جواب سنو. جلال میں آیا اعلیٰ حضرت کا بیٹا اور جلال کے ساتھ کہا او چپ ہو جا، یہ قانون حکومت ہے، اگر ضرورت پڑی حکومت کو بدلی جا سکتی ہے، لیکن مصطفیٰ کی شریعت کو بدلا نہیں جا سکتا. قیادت رہی ہے ہماری شہر بریلی سے. کوئی یہ نہ سمجھے اب ہم لاوارث ہیں. خدا کی قسم بڑی یاد آتی ہے اپنے مرشد کی. محفلیں سنی ہیں ان کے بغیر، لیکن اللہ رحمت نازل فرمائے میرے مرشد کی مزار پرانوار ہے. ہمیں لاوارث نہیں رکھا ہے، ہمیں اسجد رضا جیسا وارث عطا کر دیا. جرأتوں والا بہادری والا وارث. خدا کی قسم ہمیں بزدل نہیں ملا ہے، ہمیں تو بہادر شیر ملا ہے. بہادر شیر ملا. کل بھی ہماری قیادت شہر بریلی سے تھی، آج بھی قیادت شہر بریلی سے ہے. بلا وجہ دنیا نہیں کہتی ہے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ. سیدی اعلیٰ حضرت کے لاکھوں سلام. ہمارے عشق کی شمع جو دلوں میں روشن کی ہے امام احمد رضا نے روشن کی ہے. خدا کی قسم میں دعوت فکر دیتا ہوں ہر اس شخصیت کو جسے صرف اپنے نسب پہ ناز ہو اور اپنی نسب کی وجہ سے اعلیٰ حضرت کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہو. ہمارا اپنا ماننا تو یہ ہے خدا کی قسم اگر دیکھا جائے اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت مصطفیٰ کے گھرانے نے بنایا ہے اور مصطفیٰ کے گھرانے کا تعارف امام احمد رضا نے کرایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سچی بات بتا رہا ہوں. بڑی تکلیف ہوتی ہے، ہم آپس میں لڑے مرے جا رہے ہیں. اللہ معاف کرے کچھ پیروں نے اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کر رکھا، میرا ہو گیا تو پھر کسی کے دامن میں نہ جانا. میں کہتا ہوں نادان بریلی تنہا وہ خانقاہ ہے جس کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے بعد کسی کو بے ادب نہیں بنایا جاتا ہے. ہمیں بزرگوں کا ادب سکھایا جاتا ہے. آج تکلیف ہوتی ہے.
اور میں گزارش کروں گا بھائی اس امت کو اپنے فائدے کے لیے نہ بانٹو، نہ بانٹو، اتنے جھگڑے کر ڈالے بھائی۔ رہ گئی بات اختلافات کی، فقہی مسائل کے اختلافات اپنی جگہ، یہ امت میں ہوتے رہے تھے، لیکن کسی کو ذاتی طور پر نشانہ نہ بنائیے، ذاتی طور پر نشانہ نہ بنائیے۔ کتنی امت گمراہ ہوتی جا رہی ہے۔ ہاں کتنے پیر ایسے، شرم آتی ہے اللہ پر سجدے کرانے لوگوں سے، سجدے کرانے۔ میں اکثر کہتا ہوں کتنے پیر ایسے جو مریدوں کی وجہ سے دوزخ میں ڈالے جائیں گے، اور کتنے مرید ایسے جو پیروں کی وجہ سے ڈالے جائیں گے۔ ہاں ایسے ایسے لوگ ہیں، مگر خدا کی قسم تم سے بھی گزارش ہے، اتنا بڑا مجمع میرے سامنے بیٹھا، وقت بڑا قیمتی آپ کا، ایک قیمتی بات کہہ جاؤں، جیسے تم پیر اگر تلاش کرو نا، دیکھ بھال کے کرنا، دیکھ بھال کے کرنا۔ ہاتھ میں ہاتھ دینا تو پھر اس کے دینا جس کی نظر جیب پہ کم ہو دل پہ زیادہ ہو، ایسے کہ ہاتھ میں ہاتھ دینا جس کی نظر جیب پہ نہیں دل پہ ہو، اور وہ ہاتھ ہمیں شہر بریلی میں بھی نظر آتا۔ سرکار مفتی اعظم علیہ رحمۃ اللہ، بہت بڑی ذات ہے، بہت بڑا نام ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، کچھ کہتے نہیں اعلیٰ حضرت پیر نہیں تھے، میں کہتا ہوں تیرا کلیجہ نہیں پھٹا، اعلیٰ حضرت ولی نہیں تھے، یہ کہتے ہوئے میری جیب پہ کالج نہیں گرا، ولی نہیں تھے، کیوں نہیں؟ انہوں نے کوئی کرامت ہی نہیں دکھائی۔ میں نے کہا سن، سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ اللہ رضوان سے تو پوچھا گیا نا کہ آپ اعلیٰ حضرت کے بیٹے نا، تو رو دیے، رو دیے۔ پوچھنے والے نے کہا حضور میں نے کوئی غلط کہہ دیا؟ کہا نہیں۔ کہا پھر روئے کیوں؟ کہنے لگے جب لوگ مجھے اعلیٰ حضرت کا بیٹا کہتے تو مجھے حیا آتی ہے۔ حضور کس بات پہ؟ فرمانے لگے کہ اعلیٰ حضرت کے بیٹے کو جیسا ہونا چاہیے تھا افسوس میں ویسا نہ ہو سکا۔ یہ سرکار مفتی اعظم کی ذات ہے، کہنے لگے جیسا ان کے بیٹے کو ہونا چاہیے تھا میں ویسا نہ ہو سکا۔ کیسے کہ مفتی اعظم اللہ کو پر یہی سودا گران ہے۔ اسی سودا گران کے اندر اسی محلے میں ایک پنجابی رہا کرتا تھا، جب کبھی بھی آپ وضو فرماتے وہ برتن لے کے آتا، آپ نے وضو کا پانی برتن میں بھرتا اپنے گھر لے کے چلا جاتا۔ کچھ عقل مند بندے تھے، انہوں نے کہا یار یہ کیا کرتا ہے، نالی کا گرا ہوا پانی برتن میں لے کے جاتا ہے۔ وہ کہتا تم نے نالی دیکھی ہے، میں نے مفتی اعظم کا بدن دیکھا ہے، میں یہ نہیں دیکھتا یہ گرا کہاں ہے، یہ دیکھتا ہوں گرا کہاں سے ہے۔ کہا کرتا کیا ہے؟ کہا گھر لے کے جاتا ہوں۔ کہا فائدہ کیا ملتا ہے؟ اس نے کہا سو جب تیرے بچے بیمار ہوتے ہیں اسپتال لے کے جاتا ہے، جب میرے بچے بیمار ہوتے ہیں تو مفتی اعظم کے وضو کا گرا ہوا پانی جب پلا دیا کرتا ہوں، اگلا لمحے میں اللہ ان کو شفا عطا فرما دیا۔ یہ ہے مفتی اعظم کی ذات۔ اب ذرا دیکھو تو صحیح، آؤ ان ڈاکوؤں کے چہرے سے بھی پردہ ہٹا دو جو پیر مریدی کے نام پہ ڈاکے ڈال رہے ہیں، 6 مہینے میں مریدوں کے گھر پہ بستر ڈال لیا کرتے ہیں، اور تمہیں حیا نہیں چاہیے، امت کو لوٹ کے کھا گے، بتاؤ مصطفیٰ تک کب پہنچاؤ گے؟ اس کو حضور کے قریب کس دن کرو گے؟ اپنی مرضی کے مطابق تم نے ان کے بیچ میں دیواریں کھڑی کی ہیں، وہ کون سا دن آئے گا جس دن امت کا ہاتھ پکڑ کے مصطفیٰ تک پہنچاؤ گے؟ اٹھا کے دیکھ مفتی اعظم علیہ الرحمہ کی سیرت طیبہ۔ ایک دن ایک مرید آیا، کہنے لگا حضور بیمار ہو، تعویذ کی ضرورت ہے، کاغذ اپنے ساتھ لایا تھا۔ سرکار مفتی اعظم ہند نے تعویذ لکھا، لکھنے کے بعد مرید کے حوالے کر دیا۔ جب وہ تعویذ لے کر کے چلا گیا 3 مہینے کے بعد واپس پلٹا، 3 مہینے کے بعد جب واپس آیا حضور مفتی اعظم ہند دیکھ کے کہتے ہیں بتا بھائی کیسے حالات ہیں؟ کہنے لگا حضور جب سے آپ سے تعویذ ملا ہے بس نسلوں کے گزارے اچھے ہونے لگے ہیں، چین کی کٹنے لگی ہے۔ اتنا مفتی اعظم نے سنا، فرمانے لگے تیری تو چین کی کٹ لگی ہے، مجھے بے چین کر کے چلا گیا۔ وہ یار مرید تھا، تڑپ گیا، حضور کیسی بات کر رہے ہیں، کیا ہوا؟ آپ نے اپنا تکیہ ہٹایا، فرمانے لگے سن پیارے جب تو کاغذ تعویذ کے لیے لایا تھا اس میں سے آدھے کاغذ پہ تعویذ بنا دیا گیا تھا، آدھا کاغذ بچا تھا، آج 3 مہینے ہو گئے ہیں، میں نے تکیے کے نیچے سنبھال کے رکھا ہے تاکہ تو آئے گا لوٹا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ تقویٰ مفتی اعظم کی ذات میں تھا۔ جب یہ تقویٰ ہوتا ہے تو اشارے ان کے ہوتے گئے، فیصلہ ہو سے اعظم کا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی، ایک میرے مفتی اعظم کا تقویٰ چھوڑ کر، سبحان اللہ، ایک میرے مفتی اعظم کا تقویٰ چھوڑ کر۔ اللہ اکبر، یہ ذات سرکار مفتی اعظم کی ذات ہے۔ اور پھر دیکھ کرم کتنا میرے رب، توجہ ہے آپ کی؟ چلیں بریلی،
کرایہ نہیں ہے تو پھر تصور میں چلتے ہیں. منزل عشق و تصور کے سہارے طے کی. میں کہاں کہیں آیا نہ گیا اور سفر ختم ہوا. ہاں اللہ نے سنی کا تصور بڑا مضبوط رکھا. یہاں بیٹھے بیٹھے گنبد خضرا دیکھ لیتا. گنبد خضرا دیکھ لیتا. اللہ اکبر. عشق دیکھو اعلیٰ حضرت. آج پیروں کے حالات اللہ معاف کرے. نماز پڑھنے کہتے تو کہتے دل میں پڑھ لی. کھانے رکھ دو تو تھوڑا بہت کھائی. وہ دل میں نہیں ہو رہا ہے. نماز دل میں پڑے گا. میرے مفتی اعظم ہند علیہ رحمت اللہ خدا کی قسم پوری زندگی سنتوں پہ عمل کیا. ابھی میں صرف مفتی اعظم پہ بول رہا ہوں. اگر بات اعلیٰ حضرت کی جائے نا تو پھر راتیں ختم ہو جائیں گے, باتیں ختم نہیں ہوگی. صرف مفتی اعظم کی بات کر رہا ہوں میں. سنت کے کتنے پابند. جانتے ہو آپ کے گھر میں کوئی فنکشن تھا تو فنکشن کے موقع پہ نا لوگ بھول گئے گھر والے آپ سے کھانا کی پوچھ لیں. ایک دو دن گزر گئے نا تو ایک دن امی نے کہا کہ جاؤ مصطفیٰ رضا سے پوچھو کھانا کھایا کہ نہیں. کہنے لگے نہیں امی میں نے نہیں کھایا. بیٹے کیوں نہیں کھایا؟ کہا کسی نے دیا نہیں, میں نے مانگا نہیں. سنت میں پابندی دکھا رہا ہوں ان کی, بتا رہا ہوں. فرمانے لگے کسی نے دیا نہیں, میں نے مانگا نہیں. بیٹے مانگ لیتے. بھوک لمبی ہو گئی. کہنے لگے ماں میں نے سنا میرے حضور نے کبھی اپنی ذات کے لیے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا. مصطفیٰ رضا یہ چاہتا پوری زندگی اپنے لیے نہ مانگ کر حضور کی اس سنت پہ بھی عمل کر کے چلا. یہ پابندی سنت کی تھی. اللہ اکبر. یہ مفتی اعظم کی ذات ہے. یہ پابندی آپ کی سنت کی. آج بندے بیٹھے بیٹھے مردے ہضم کر جاتے ہیں. نماز کی باری آتی ہے تو پھر ہاتھ ہی دینا ہے نا, تو پھر ایسے کہ ہاتھ میں ہاتھ دے. جو ہاتھ یہاں پکڑے رشتہ مدینے والے مصطفیٰ سے جوڑ دے. تو عشق دیکھو اللہ اوپر تعلق. لوگ کہتے نہیں نہیں یہ ہے کیا. کچھ لوگوں نے سرکار مفتی اعظم کی شان میں گستاخی کی. وہ جو کر رہے ہیں وہ ان کی اپنی مرضی کے بھریں گے بھگتیں گے. لیکن ایک بات بتا دوں نا, سرکار مفتی اعظم جس کمرے میں بیٹھا کرتے وہ بڑا پرانا کمرہ, اس میں بیٹھا کرتے تھے چوکی پہ. تو وہ بڑا نیچا تھا, پرانے مکان تھے. تو راستے میں گزرنے والے لوگ نا ایسے جھانک کے دیکھ لیا کرتے تھے. تو ایک مرغی نا رات میں گزر کے جا رہا تھا. تو اس نے دیکھا آپ کے روشن دار سے سفید روشنی نکل رہی. اس نے جھانک کے دیکھا تو کیا دیکھتا, کوئی بزرگ تخت پر بیٹھے تھے, مفتی اعظم نیچے بیٹھے. فجر کی نماز پڑھی سیدھا آ گئے. آپ نے فرمایا جاؤ قبر چلم بھر کے لاؤ. اس نے کہا نہیں حضرت پہلے ایک بات بتاؤ. اس میں گزر کے جا رہا تھا تو تخت پہ کون بیٹھا تھا اور آپ نیچے تھے. میرے مفتی اعظم نے فرمایا جا اپنا کام کر. لیکن کچھ لوگ زیادہ قریبی ہوتے ہیں نا, زیادہ قریبی تو وہ تھوڑے ضدی ٹائپ کے ہوتے ہیں. نہیں حضرت چلم بعد میں بھروں گا, پہلے بتاؤ نا تھا کون. اس کو آ کے کہنے لگے جب بتانا مت کسی کو. اور آپ جو تخت پہ بیٹھے تھے نا وہ غوث اعظم تھے. میں نیچے بیٹھا اتنے گہرے رشتے حضرت کے سرکار غوث پاک سے ہیں, پھر بھی کلیجے نہیں پڑتے. خلاف زبان کھولتے ہوئے سوچو, کبھی دماغ سے کام لیا کرو. کیسی کیسی باتیں لوگوں نے کہی اور کہتے رہو. تمہارے کہنے سے میرے پیر کے گھرانے پہ فرق نہیں پڑتا. اس لیے کہ سورج پہ کتنی دھول اچھالو, روشنی کام نہیں ہوتی ہے. آپ میرے مولا کائنات مولا علی فرماتے ہیں جب تمہارے دشمن پیدا ہونے لگے تو سمجھ لینا خدا نے تمہیں بڑا رتبہ عطا فرما دیا. تو شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا, اس نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہمارے دشمن پیدا ہوئے, ہمارے مخالف پیدا ہوئے. مگر سنیں اعلیٰ حضرت نے ہمارا رشتہ حضور سے جوڑا ہے, حضور سے جوڑا. پوری زندگی اس گھرانے کا. جانتے ہو جب بھی بریلی کا نام آتا ہے نا تو خود بخود زبان پہ آ جاتا ہے عشق محبت عشق محبت. یہ ایسی نسبت ہو گئی. جب بھی عشق کا تذکرہ ہو اعلیٰ حضرت ذہن میں آئے, جب بھی بات عشق کی ہو اعلیٰ حضرت ذہن میں آئے. خدا کی قسم لوگ کہتے ہیں کہ مزاج میں بڑی سختی ہے. بریلی والے تو دیکھو کسی کے ساتھ بالکل خیریت ہی نہیں برتتے ہیں. ذرا سی بات آ جائے بس میدان میں آ جاتے ہیں. میں نے کہا سن, تم نے حضرت عمر کے ایمان کی جھلکیاں نہیں دیکھی ہیں. اگر دیکھنی ہے تو بریلی میں آ, چہرے کن کے ہوں گے جلوے فاروق اعظم کے نظر آتے کے نظر آتے. حضور نے پورا ڈالنے والے کو معاف کیا. میں نے کہا کیا تم اپنی زندگی مکی زندگی تھی. وہ نہیں سنا فیصلہ ماننے سے انکار کیا کلمہ پڑھنے والے نے. کہنا چلو عمر سے فیصلہ کراتے ہیں. حضرت عمر نے کیا کیا بولیں
اتنی زور سے تو بولو کم سے کم بدبختوں کے کلیجے پھٹ جائیں. بریلویوں کا ایمان چندے کا نہیں، مصلحت کا نہیں، خیرات کا نہیں، بریلویوں کا ایمان ابو بکر صدیق کی عطا ہے، فاروق اعظم کا کردار ہے. ہاں گردن تلوار ماری گردن کاٹی. اللہ اکبر. جانتے ہو حضور سے عشق ہم کیسا کرتے ہیں؟ اٹھاؤ تاریخ. اللہ اکبر. حضور پہ جان دینے والی سب سے پہلے حضور کی صحابیہ کا تذکرہ کروں. دنیا حضرت زنیرہ کو اچھی طرح جانتی اور پہچانتی ہے. حضرت زنیرہ نے جب آپ کا کلمہ پڑھا لوگ دشمن ہو گئے. کون سا ستم حضرت زنیرہ پہ نہ کیا گیا. آج لوگ سمجھتے ہیں مکان توڑ کے ڈر جائیں گے، گولیاں مار تو پھر ڈر جائیں گے. خدا کی قسم میں اس ماں کی جرأت کو سلام کرتا ہوں جس کا بیٹا مدثر شہید ہوا ہے. اور اس ماں کا بیان آیا. جانتے ہیں اس ماں نے 1400 سال پرانی تاریخ یاد دلا دی. اس ماں نے کہا تھا مالک کی ایک بیٹا ہے، اگر ہزاروں بھی ہوتے حضور کے نام پہ سارے قربان کر دیں. تکبیر، نعرہ رسالت، بستی بستی کریا کریا، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرت علامہ مولانا مفتی افضل صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. موبائل اندر کریں لے جی. حضرات آپ سبھی سے ادب گزارش ہے، ویڈیو لوگ کیا ویڈیو بنا رہے ہیں ویڈیوگرافی نہ کریں، برائے مہربانی بند کریں. بیٹھ جائیے بس 5 منٹ اور بیٹھے. اللہ سلامت رکھے. ذرا کہتے سارے یا رسول اللہ. استاد الاساتذہ شیخ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد افضل صاحب قبلہ بریلی شریف کی علامہ موجودگی ہے. ماشاءاللہ یہ وہ ذات ہے جن کے زندگی کے اکثر ایام حضور تعالی شریعہ کے قربت میں گزرے ہیں. ہاں اور انشاءاللہ حضرت کا نورانی خطاب بھی آپ کو سننا ہے. بس بیٹھے گی جہاں جس کو جگہ ملے بیٹھ جائیے. بیٹھ جائیے سنجیدگی سے، بالکل تیزی کے ساتھ بیٹھ جائیے. بیٹھ جائیے. اللہ سلامت رکھے. ذرا سارا کہتے ہیں رسول اللہ اور زور سے، اور زور سے. کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے. کون سا ستم نہ کیا گیا؟ ہر ستم آپ کو کیا گیا. ایک دن آپ گزر کے جا رہی نہیں گلی سے، سامنے سے ابو جہل آ رہا تھا تو کسی نے کہا زنیرہ ابو جہل سامنے ہے، اب حضور کا نام مت لینا ورنہ بہت مارے گا. مگر خدا کی قسم عاشق وہ ہوتا ہے جو گستاخ کے سامنے محبوب کا زیادہ نعرہ لگایا کرتا ہے. یہ پہچان ہوتی ہے عشق کی. جب حضرت زنیرہ کے سامنے نا ابو جہل آیا تو آپ کی زبان سے نکل گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے اتنا سنا نا ابو جہل کے قدم رک گئے. کہنے لگا کیا کہا تو نے؟ کہا میں نے محبوب کا نام لیا. کہا پھر کیا؟ آپ نے پھر آواز دی. کہا پھر کیا؟ پھر آواز دی. اس نے کہا جلدی کرو آج اس کا معاملہ ہی ختم کر دیتے ہیں. حضرت زنیرہ کو پکڑا گیا، ہاتھ باندھے گئے. اس کے بعد لوہا گرم کیا گیا جس کو ہمارے یہاں سریا اور سلاخی کہا جاتا ہے. پگھلائی گرم کی گئی اور اس کے بعد کہا گیا زنیرہ اب سودا ہونا ہے. کہا کس بات کا سودا؟ کا سودا اس بات کا ہونا ہے یا تو آنکھ دینی پڑے گی یا حضور کی محبت چھوڑنی پڑے گی. یہ سودا ہونے لگا. یا تو آنکھ دے اور آنکھ بچا لیے تو حضور کا نام چھوڑ. حضرت زنیرہ کہنے لگی یہ تو ایک آنکھ ہے، 2 آنکھیں ہیں. حضور کے نام پر ایسی ہزاروں آنکھیں قربان ہو سکتی ہیں، ہزاروں آنکھیں قربان ہو سکتی ہیں. سنیں حضور سے عشق کیسا کیا لوگوں نے، صحابہ کا عشق کیسا تھا. کہنے لگا آنکھ کیا ہے؟
जान भी मांगे तो दी जा सकती है। अल्लाह अकबर। हजरत ज़ुनैरा की आंख पर जब गरम गरम सरिया लगाया गया, जो गरम करके लोहा जो सलाख की आंख में लगाई गई, आंख जली, आंख की रोशनी खत्म हुई। कहा ज़ुनैरा मान जाओ। आपने फरमाया अभी तो एक आंख सलामत है, एक आंख सलामत है। कहा दूसरी आंख भी जलाई जाएगी। फिर ये सलाख गरम की गई, दूसरी आंख पे लगाया गया। आपने फिर भी मुस्तफा का नाम न छोड़ा। कहा अब भी बात नहीं आएगी। कहा नहीं। अबू जहल ने हाथ बांधे। कहा सुन, अब मेरी आंखें लेने का काम था, मैंने ले लिया। अब उस महबूब को बुला जिसका तू नाम लेती है। ये कह के चौराहे पे हाथ बांध के डाला गया। हजरत ज़ुनैरा को अल्लाह अकबर आंखों की रोशनी ले ली गई। ज़ुनैरा को चौराहे पे डाल दिया गया। अल्लाह अकबर। हुजूर से इश्क देखो, जब चौराहे पे डाला गया है उसके बाद हजरत ज़ुनैरा रोती है, कहती या रसूल अल्लाह, जब तक साथ की बात थी मैंने किसी की परवाह नहीं की, जब तक मेरा अपना नुकसान था मैंने कुछ नहीं मांगा, लेकिन अब बात तेरे महबूब की आ गई है। ए मेरे मालिक, मेरी खबर मेरे महबूब तक पहुंचा दे। हाथ बंदे के चौक में पड़ी है, रात का सन्नाटा है, सब अपने अपने महल मकानात में है। थोड़ी देर के बाद ठंडा हवा का झोंका आया, लेकिन खाली नहीं आया। उस हवा के झोंके में नबूवत की खुशबू आ रही थी, मुस्तफा के पसीने की महक थी। ज़ुनैरा समझ जाती है मेरे महबूब आ गए हैं। अल्लाह अकबर। जब हुजूर तशरीफ लाए हैं, हजरत ज़ुनैरा के हाथ खोले गए, तब हजरत ज़ुनैरा ने कहा था, ओ जालिमो देखो, तुमने ये कहा था कि बुला कैसे बुलाएगी महबूब को। कहा देखो, मैंने आवाज दी है, मुस्तफा चल के खुद मेरे पास आ गए। सुभान अल्लाह। इश्क था उनका हुजूर से। हमारी ये भी तारीख रही है और ये भी हमारी ही तारीख है। जब हुजूर ने कुर्बानी के लिए सर मांगे तो माँ ने 6 माह का बच्चा ला के दिया। या रसूल अल्लाह ये ले जाइए। हुजूर ने फरमाया किस काम आएगा? ये पानी नहीं पिला सकता जख्मियों को, ये पट्टी नहीं कर सकता किसी की, तीर ये नहीं दे सकता, बच्ची ये नहीं उठा सकता, क्या करेगा? खातून कहने लगी हुजूर जानती हूँ मेरा बेटा कुछ नहीं करेगा, लेकिन ये तीर चला तो नहीं सकता, लेकिन तीर खा तो सकता है ना, तीर खा तो सकता है। कहा कैसे? खातून कहने लगी हुजूर जब कोई तीर आपकी तरफ आता हो और रोकने के लिए ढाल ना हो, मेरे बच्चे को उस तीर के सामने कर दिया जाए। अगर तीर चला नहीं सकता तो 4 तीर खा तो सकता है। मेरे हुजूर ने खातून की तरफ देखा कि तेरा बेटा एक तीर नहीं संभाल पाएगा। खातून ने कहा या रसूलल्लाह जान जाए तो चली जाए, इसलिए कि ऐसे हजारों बेटे पैदा होंगे लेकिन आपके जैसा कोई दूसरा पैदा नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है हुजूर जैसा कोई। हमारी जान से ज्यादा प्यारे है हुजूर, हमारी कुल कायनात से ज्यादा प्यारे हैं हमारे हुजूर। हम तो कहते हैं लोगों जो चाहो हमारे साथ सुलूक करो और तुम कर रहे हो, हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन हुजूर की बात आए हम चुप नहीं रहेंगे, हम चुप नहीं रहेंगे, इसलिए कि हमारे हुजूर हमारा गुरूर है, हमारे हुजूर हमारा घमंड है, हमारे हुजूर हमारा नाज है। खुदा की कसम हमें फख्र मुस्तफा के उम्मती होने पर। और सुनो, तुमसे किसने कह दिया हम जीने के लिए आए हैं? हम तो दुनिया में आए ही मुस्तफा के नाम पे मरने के लिए। तभी तो आला हज़रत ने कहा था जमीन और जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, जमीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में गेजा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। हमारा सब कुछ हुजूर के लिए है, हमें छेड़ना मत, हमें छेड़ना मत। हाँ, हमारे हुजूर के खिलाफ भूखोगे तो फिर मोमिन बर्दाश्त नहीं करेगा। हैरत होती है, हर दंगे के पीछे की वजह तलाश कर रहे हो, लेकिन कभी दंगों की वजह तलाश क्यों नहीं करते? तुमने दंगों के पीछे चलने वाले पत्थर ढूंढे, लेकिन इस भीड़ को तुमने फंसाना चाहा। कभी इसकी वजह ढूंढी कि भीड़ आई क्यों? अगर तुम शांति चाहते तो हमने कहा था इस बदबख्त ने हुजूर के खिलाफ भौंका है, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती थी उठा के अंदर डाला जाता। एक मौलवी ने खाली किसी से बहस कर ली, हमारी बस्ती का मौलवी उठा के जेल में डाल दिया गया। किसी ने किसी पंडित से बहस कर ली, उसे उठा के जेल में डाला गया। और तुम्हारे पंडितों से कोई मुंह लग जाए तो तुम्हारे कलेजे फट जाते हैं। और हमारे नबी के खिलाफ भौंको, हम बैठे रहे, खुदा की कसम हम मर तो सकते हैं, नबी की इज्जत के खिलाफ, इज्जत के खिलाफ कोई जबान खुले कि मोमिन कभी कबारा कर नहीं सकते।
लब्बैक या रसूल अल्लाह। गुस्ताख नबी की एक सजा सरतान से बेटे वक्त का मैं बस मेरा वक्त हो गया। अल्लाह सलामत रखे, जरा बैठ जल्दी से। ओ भाई तुमसे भी एक गुजारिश है, तुम एक भीड़ बकरियों की तरह भीड़ लगा कर निकल न जाया करो, पहले अपना कायद तलाश किया करो। जब तक तुम्हें इजाजत किसी आलिम की जानिब से ना हो या सियासी लीडर की जानिब से ना हो, अपनी मर्जी से रोडों पे ना निकला करो। तुम्हें सियासत का निशाना बनाया जा रहा है, साजिश के तहत तुम पे जुल्म किए जा रहे हैं। खुदा के वास्ते होश के नाखून लो, होश के नाखून। इंतजार करो अपने रहनुमाओं का, जो ये कहेंगे वो हम करेंगे। ये नहीं कल मौलवी साहब इनकी तो अपनी जिद अपनी पट रहती है, आज कह रहे हम नहीं जा रहे। ये तैयारी कर लो, ये मुस्तफा के इल्म के वारिस है। अगर ये खड़े हो जाए, ऐद करो, पसीना बहाना तुम्हारा काम है, खून बहाना मुस्तफा की उम्मत का काम है। हाँ, उलमा की इज्जत करो। ये गलती हमने सबसे बड़ी की है, हमने अपने रहनुमाओं की कदर नहीं की। ये सबसे पहली हमने बुनियादी गलती की, हमने इन्हें सिर्फ मुसल्ले तक रखा, मुसल्ले तक रखा। तुमसे एक गुजारिश है, एक गुजारिश है। मैं अक्सर कहता हूं, जब कोई बात आती है उलमा की तो कहते नहीं मौलवी को सियासत से क्या काम है, मौलवी को इसमें नहीं बोलना चाहिए, इस मसले मौलवी को नहीं आना चाहिए, ये हमारा मामला। खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते फिर ये बात बताएं, जब भी हुजूर की इज्जत पे सर कटाने की बात आएगी, सबसे पहले उलमा मैदान में आते। वरना जिसने हमारा हरा रुमाल दिखा के वोट लिए, कहां है वो कुत्ते आज जो कलमे के नाम पे वोट लेते रहे? कहां वो लोग जो ईमान के नाम पे वोट लेते रहे? ऐद करो, वोट उसे जाएगा जो यहां भी मुस्तफा के लिए लड़ेगा, वहां भी मुस्तफा के लिए लड़ेगा। क्या जरूरत पड़ी है? कौम को नोच के खा गया, आज हमारी आवाज उठाने वाला कोई नहीं। खुदा की कसम, मगर दिल थोड़ा मत करना, खुदा ने हमें कायदे मिल्लत जैसा शेर अता किया है, शेर अता किया है। और ऐसा शेर है जब बोलता है तो बड़े अच्छे अच्छों के पित्ते पानी हो जाया करते हैं, पित्ते पानी हो जाते हैं। मैंने कहा था मोहताज होके मर जाना, लेकिन बरेली का गुस्ताख होके न मरना। कल भी हमारी क़यादत शहर बरेली ने की थी, आला हज़रत के घराने ने की थी, आज भी हमारी क़यादत आला हज़रत के घराने के हाथ में है। और हमें मालूम है वहां से होने वाले फैसले कभी बदला नहीं करते, चाहे वो फतवे रहे हो, चाहे वो फैसले रहे हो, चाहे वो इल्मी फैसला हो, चाहे सियासी फैसला हो। खुदा की कसम, जो वहां से होता है ना, वो उम्मत के हक में हर्फ आखिर हुआ करता है। उलमा की इज्जत करेंगे इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। और अपनी मर्जी से किसी के पहनावे में भीड़ नहीं लगानी है, भीड़ नहीं लगानी है। हमें अपने कायद की इक्तदा में चलना है, हमें अपने कायद के मशवरे से काम करना है। आज एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ, और सारे हुजूर के इश्क के नाम पे एक हो जाओ। आला हजरत ने किसी की मैड नहीं जोती थी, किसी का खेत नहीं काटा था। आला हजरत सिर्फ उसी के खिलाफ बोले जो हुजूर के खिलाफ चला था। पूरी जिंदगी आला हजरत की आप उठा के पड़ी, सिर्फ उसी के खिलाफ, जो हुजूर का नहीं वो इमाम अहमद रजा का नहीं। ये उनकी जिंदगी का अमल था, और यही सबक मेरे मुर्शिद का था, और आज भी ये सुबह क़यामत तक रहेगा। क्या सबक मुर्शिद ने दिया? तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। हुजूर से इश्क करो, हुजूर से प्यार करो, और दिल थोड़ा ना करना, परेशान मत होना। खुदा की कसम, कल भी हुजूर की अजमत के झंडे बुलंद थे, आज भी हुजूर की इज्जत के झंडे बुलंद हैं। सुबह क़यामत तक मेरे मुस्तफा की अजमत की इज्जत के झंडे बुलंद ही रहेंगे। जितनों ने उनके खिलाफ भौंका वो जलील थे, जलील हैं, और जलील 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 हमारी किसी से यारी अपने साथ के लिए नहीं होगी, जो भी यारी होगी मुस्तफा जाने रहमत के लिए होगी, जो भी दोस्ती होगी हुजूर के लिए होगी। और तुमसे गुजारिश है, जो इख्तलाफात है ना खानदान खानदान के, मोहल्ले मोहल्ले के, कलमा पढ़ने वाले सुन्नी बरेलवियों के, वो आपसी इख्तलाफात खत्म कर दो। करेंगे ना इंशाअल्लाह खत्म। अपनों से जाके माफी मांगो, बड़ी तकलीफ होती है, उम्मत के हालात है, सगा भाई नाराज है, ठीक है, और जो दूसरा भाई है ना वो जाके प्रधान की दावत कर रहा है, नेता की दावत कर रहा है, आ जाइए, 6 बार चक्कर लगा रहे, आप आओगे तो दस्तरखान की जीनत बढ़ेगी। क्यों जी, तू 36 बार सेठ के दरवाजे पे गया, एक बार सगे भाई के दरवाजे पे न जा सका? कहता उसकी चौखट पे जाने से मुंह नीची हो जाएगी।
तुझे शर्म आनी चाहिए, तेरे दरवाजे पे कुत्ते तो खा के चले गए, अगर नहीं आया तो सगा भाई नहीं आया। तुमने कभी उसके दरवाजे के अंदर की कहानी सोची? उसके बच्चों पे क्या गुजरी होगी? जब तेरे दरवाजे पे चूड़े सब खा के जा रहे होंगे तो तेरे भाई के बच्चे बाप से कौन सा सवाल न करते होंगे? क्या उन्होंने पूछा नहीं होगा, बाप चचा से आपकी नाराजगी थी, हमने क्या बिगाड़ा था और तुम नहीं गए, हमें तो जाने का मौका दिया जाता? और कितने घर ऐसे हैं करवट में सगे भाई के घर पर शहनाई बजती है और सगे भतीजे अपने दुपट्टों में भतीजी आंसू पोंछती है, कहता नहीं चाहिए। तू कहता मेरे दरवाजे पे फला नेता खा के गया, फला सेठ खा के गया, फला अमीर खा के गया, और ऐसे खाने वाले तुझे मुबारक हो, ऐसे खाने वालों से बरकत नहीं होती। अगर बरकत चाहिए थी अमीर के दरवाजे पे ना जाता, तेरा सगा नाराज था उसे राजी कर लेता। खुदा की कसम अगर तेरे अपने राजी हो जाते तो मदीने वाला मुस्तफा मैं अपनों को राजी करने की फुर्सत नहीं, हमें फुर्सत है तो सेठों को मनाने की फुर्सत तू नहीं जानता। खुदा की कसम तू नहीं जानता है भी अपने अपने होते, अपने अपने होते हैं। खत्म करो ये झगड़े, खत्म करो ये इख्तलाफात। इन जीन्स पर जगह के लिए अपनों को जेलों में डाल दिया। और यार अगर बाप ने तुझे कोड़ी पर जमीन कम देती थी तो क्या गलत कर दिया था? तू बाप के खिलाफ खड़ा हो गया, इस दुनिया की दौलत के लिए बाप के खिलाफ खड़े हो गया। शर्म आनी चाहिए हमें। खुदा की कसम सारी दौलत एक तरफ रखो, माँ बाप का रिश्ता दूसरी तरफ रखो। सारी दौलत मिलकर के माँ बाप के रिश्ते के बराबर, रिश्ते के बराबर नहीं हो सकती है। और सुनो, आज जाना अपनों को मनाना, अपनों को मनाना जाके। जिंदगी का कुछ पता नहीं, आए दिन हादसे हो रहे, खानदान के खानदान खत्म हो रहे। अगर याद रखो वो अपनों पे कभी हाथ ना उठाना, वरना जब अपनी लड़ाइयां करते ना तो जिन पे तुम लाठी चलाते हो ना उनके जनाजे तुम्ही को उठाने पड़ेंगे। ये याद रखना, जिनको तुम मारोगे जनाजे भी तुम्ही को उठाने पड़ेंगे, जिनके तुम कत्ल करोगे उनके जने तुम्ही को पड़ने हैं। अगर जनाजे तुम्ही को उठाने तो खुदारा अपने हाथों को किसी के खून से न रगड़ना, किसी के खून से न रगड़ना। अगर हुजूर से प्यार है ना, हुजूर से प्यार है, अगर बीघा तो बीघा भाई ने दवा भी रखी है तो उसका मुंह देख के दे, जा मैंने तुझे मुस्तफा की रजा के लिए माफ कर दिया। इतना कह खुदा की कसम फिर दे। आज बंदा कहता है मेरे पापा का इंतकाल हो गया, मौलाना ऐसी फाता पड़ी और जन्नत में डायरेक्ट पहुंच जाए, जन्नत में डायरेक्ट पहुंच जाए। वो तो रब की मर्जी है, कैसे जाएगा? मगर एक बात बताऊं, हर बेटे की ख्वाहिश होती है ना कि मैं अब्बा को राजी रखूं, मेरे बाप की कब्र को रूह को कब्र में सुकून मिले। तो इसाले सवाब अपनी जगह हक है। लेकिन एक बात बताऊं, अगर उनके 4 बेटे थे या 3 बेटे हैं, 2 है, एक अमीर एक गरीब है, अमीर गरीब को कुछ नहीं समझता, तो अमीर की जिम्मेदारी है, अमीर की जिम्मेदारी है कि कभी अपने दस्तरखान का खाना उठा, गरीब के दस्तरखान पे लेके बैठ जा, उसके आगे का खाना अपने आगे रख, अपने लुक में उसके मुंह में दे और उसके लुक में अपने मुंह में दे। खुदा की कसम जब तू भाई को ऐसे लुक में खिलाएगा तो इधर कलेजा भाई का ठंडा होगा, कब्र में रूह तेरे बाप की ठंडी कर दी जाएगी। ये खत्म करो इख्तिलाफात, भाई भाई को माफ कर दे। कोई बड़ी बात नहीं है अपनों से माफी मांगना, कोई बड़ी बात नहीं है। इंशाअल्लाह माफ करेंगे ना एक दूसरे को। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक पसंदीदा दीन सिर्फ मजहब इस्लाम है, मजहब हक है ही मजहब इस्लाम। हाँ, इसलिए दीन की पाबंदी करें, हुजूर से सच्चा इश्क करें, हुजूर से प्यार करें, हुजूर से वफा करें, और जब तक जिए हुजूर के लिए जिए, वरना जिंदगी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। लोग हज करने जा रहे थे, मैंने अभी देखा तो मुझे डायरेक्ट ये दिल में नहीं आया मैंने मुबारकबाद पेश करूं, मेरे दिल में फौरन ख्याल आया यार ये जा रहे हैं, अगर हुजूर ने इनसे पूछ लिया उस मुल्क से आया है जिस मुल्क में मुझे गालियां दी गई, तू क्या करके आया? तो बताओ कौन सा मुंह होगा? अल्लाह हुजूर के गुस्ताखों को गारत फरमा दे, बोला इनकी जबान और इनकी शक्लें, इनके जिस्म बिगाड़ दे। मालिक तो तेरे महबूब के नहीं, उन्हें जीने का हक नहीं। या अल्लाह उन्हें जमीन के अंदर धंसा दे, हमें वो एक लम्हा गवारा नहीं है। अल्लाह हुजूर के दुश्मनों को कैफिर किरदार तक पहुंचाए। बस मेरी गुफ्तगू में जो अगला जो न गलत जुमले जाने अनजाने निकले हों, मैं सबको गवाह बना के तौबा करता हूँ। सारे लोग मेरे साथ पढ़ने अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।